ضرورت ہے. او لوگوں ذرا دھیان سے سننا, انشاءاللہ میری تقریر آج دل میں اتر جائے گی, میری تقریر سمجھ میں آ جائے گی, آپ یقیناً کہہ کر اپنے گھر جائیں گے. ایک ایسا خطیب آیا تھا, ایک ایسا مولانا سیف اللہ عالمی الہ آباد سے آئے تھے, انہوں نے نبی کی شان پورا بیان کر کر چلے گئے تھے. آئیے میں اس سوال کا جواب دے دوں اور آپ کے اعتراض کو دور کر سکوں, تاکہ جواب دے کر میں اپنی تقریر بھی سمیٹ لوں. مجھے وقت زیادہ نہیں ملا, مجھے بہت کم وقت ملا کہ مگر میں نبی کی شان پورا بتانا چاہتا ہوں. آؤ جواب سن لو لوگوں اعتراض کرنے والوں, ذرا جواب سن کر تب تمہارا دل مطمئن ہو جائے گا, آپ کے ذہن و فکر پر جو گرد غبار صاف ہو جائے. آئیے میں آپ کو ایک ایسی عظیم ہستی کے بارگاہ میں لے چلوں. جانتے ہو مسلمانوں, اس سوال کا جواب جو اس نے سوال کیا تھا, نبی سے زیادہ خوبصورت ہو سکتا ہے ہندوستان میں ہو سکتا ہے سری لنکا میں ہو, اس کے سوالوں کا جواب میں دے دوں, آپ کے اعتراض کو دور کر دوں, تاکہ آپ کے ذہن فکر پر جو پڑ چکا ہے گرد غبار صاف ہو جائے. آئیے میں آپ کو ایک ایسی عظیم ہستی کی بارگاہ میں لے چلوں کہ جنہوں نے مکے کے لوگوں کو بھی دیکھا ہے, کہہ دے سبحان اللہ, مدینے کے لوگوں کو بھی دیکھا ہے, مصر کے لوگوں کو بھی دیکھا ہے, کویت کے لوگوں کو بھی دیکھا ہے, عراق کے لوگوں کو بھی دیکھا ہے, لیبیا کے لوگوں کو بھی دیکھا ہے, چین اور جاپان کے لوگوں کو بھی دیکھا ہے, جرمن اور ہندوستان کے لوگوں کو بھی دیکھا ہے, پاکستان و افغانستان کے لوگوں کو بھی دیکھا ہے. میں ان کی بارگاہ میں لے جانا چاہتا ہوں جنہوں نے دنیا کے کونے کونے خطے گوشے کو دیکھا ہے. میں ان کی بارگاہ میں لے جانا چاہتا ہوں جنہوں نے حضور سے پہلے کے لوگوں کو بھی دیکھا ہے, حضور کے بعد کے لوگوں کو بھی دیکھا ہے, اولین کو بھی دیکھا ہے اور آخرین کو بھی دیکھا ہے. تو جانتے ہیں کہ آپ یہ عظیم ہستی کون ہے. یہ عظیم ہستی وہ ہے جن کو ہم جبرائیل امین کہتے ہیں, جنہوں نے سید الملائکہ کہا جاتا ہے, جنہیں طاہرہ سدرہ کہا جاتا ہے. مجھے کہہ لینے دیجئے کہ حضرت جبرائیل کی وہ ذات ہے جنہوں نے حضرت آدم کو بھی دیکھا ہے, جنہوں نے نوح علیہ السلام کو بھی دیکھا ہے, حضرت ابراہیم کو بھی دیکھا ہے, حضرت اسماعیل کو بھی دیکھا ہے, حضرت اسحاق کو بھی دیکھا ہے, حضرت یعقوب کو بھی دیکھا ہے, حضرت یوسف کو بھی دیکھا ہے, حضرت زکریا کو بھی دیکھا ہے, حضرت یحییٰ کو بھی دیکھا ہے, حضرت موسیٰ کو بھی دیکھا ہے, حضرت عیسیٰ کو بھی دیکھا ہے. لیکن خود حضرت جبرائیل امین فرماتے ہیں, قلبت الارض مشارقها ومغاربها فلم ارى مثل المحمد. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے روئے زمین کے مشرق و مغرب کو الٹ پلٹ کر دیکھا ہے, میں نے مشرق اور مغرب کو الٹ پلٹ کر دیکھا ہے, کائنات کا گوشہ دیکھا ہے, دنیا کا چپا دیکھا ہے, مگر خدا کی قسم آپ کی طرح کسی کو نہیں دیکھا ہے, آپ کی طرح کسی کو نہیں دیکھا ہے اور آپ کی طرح کسی کو نہ پایا. بلکہ یہی بولے سدرا والے, چمن جہاں کے تھالے سبھی میں نے چھان ڈالے, تیرے پالے کا نہ پایا کسی کو میں نے دیکھا نہ دیکھا. تجھے ایک نے بنایا, تجھے حمد ہے خدایا, تجھے حمد ہے خدایا. اللہ اکبر کبیرہ, یہ مصطفیٰ کی شان ہے. حضرات, حضرت جابر نے چہرے مصطفیٰ کو دیکھا تو کہا حضور سب سے زیادہ حسین آپ ہیں, آپ سے زیادہ خوبصورت کوئی نہیں ہو سکتا ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا, چہرے مصطفیٰ کو دیکھا تو کہا حضور آپ سے زیادہ حسین کوئی نہیں ہو سکتا ہے. حضرت ابو ذر نے جب چہرے مصطفیٰ کو دیکھا تو کہا حضور سب سے زیادہ حسین آپ ہیں. حضرت مالک نے چہرے مصطفیٰ کو دیکھا, کہا حضور سب سے زیادہ حسین آپ ہیں. حضرت طلحہ نے چہرے مصطفیٰ کو دیکھا تو کہا حضور سب سے زیادہ حسین آپ ہیں, آپ سے زیادہ خوبصورت کوئی ہو ہی نہیں سکتا ہے. یہ صحابہ کا عقیدہ ہے. حضرت بلال نے چہرے مصطفیٰ کو دیکھا تو کہا حضور سب سے زیادہ حسین آپ ہیں. حضرت خباب نے چہرے مصطفیٰ کو دیکھا تو کہا حضور سب سے زیادہ حسین آپ ہیں. حضرت فاطمہ فرماتی ہیں میرے ابا چاند سے زیادہ حسین ہیں. حضرت عائشہ فرماتی ہیں میرے آقا چاند سے زیادہ حسین ہیں. اور حضرت آمنہ فرماتی میرا لال ساری کائنات سے زیادہ حسین ہے. اور مولا علی کہتے میں نے آقا سے بڑھ کر کسی کو خوبصورت دیکھا ہی نہیں. یہ وہ لوگوں, نبی کی شان سنو, صحابہ کیسی محبت کرتے تھے. آج لوگ جو نبی کی شان میں اعتراض کرتے ہیں, ان کی شان بیان کرنے سے کان کھول کر سن لینا, تمہارا ٹھکانہ صرف جہنم ہے. نماز پڑھ لینے کی وجہ سے تھوڑی جنت مل جائے گی. جس نے نبی کی شان کو سنا, دل سے اقرار کیا, مان لیا کہ ہاں حقیقت میں میرا پیغمبر, میرا نبی آمینہ کا لال واقعی میں خوبصورت ہے, اس سے زیادہ حسین و جمیل کوئی خوبصورت نہیں ہو سکتا ہے, تب اس کا نماز بھی کام آئے گی, روزہ بھی کام آئے گا,
زکات بھی کام آئے گا، سب کچھ تبھی کام آئے گا، ورنہ کام آنے والی چیز نہیں ہے مسلمانوں۔ اور اگر میں جواب دینے پر آ جاؤں، آپ کو کئی حدیثوں سے میں جواب دے سکتا ہوں، مگر وقت نہیں ملا، اور تقریر میں اپنی بس پہ نہیں کر پاتا۔ میری یہ شان نہیں ہے تقریر کر لینا، میری اوقات نہیں تقریر کر لینا، یہ میرے رب کا احسان ہے، میرے اللہ کا احسان ہے۔ یہ گنہگار بندہ کم سے کم بول لیتا ہے، اللہ غیب سے مدد فرماتا ہے، بزرگوں کی دعا کی برکت ہے جو یہ گنہگار بندہ بول لیتا ہے، ورنہ میری اوقات کیا ہے جو میں تقریر کر سکوں گا؟ میری اوقات کیا ہے کہ آپ لوگوں کو میں سمجھا سکوں گا؟ ہے کہ نہیں ہے؟ میں اللہ سے یہ نہیں چاہتا مولا میں جب تک دنیا میں زمین پر ہوں مولا تیری دین کی خدمت کرتا رہوں، تاکہ لوگوں کو بتا سکوں، لوگ جان سکے کہ آخر نبی کی شان کیا ہے۔ لوگوں حدیث پاک میں نبی کی بہت شان، بہت تعریف آئی ہے۔ حضرت عثمان فرماتے ہیں میں نے آقا سے بڑھ کر کسی کو خوبصورت دیکھا نہیں۔ یار غار مصطفیٰ یعنی صدیق اکبر بھی یہی فرماتے ہیں کہ میں نے آقا سے بڑھ کر کسی کو خوبصورت دیکھا نہیں۔ ایک روز صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسول میں حاضر ہے، محبت سے عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے بڑھ کر دنیا میں کوئی حسین و جمیل نہیں ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے پیارے صدیق اکبر، صدقتا، تم سچ کہتے ہو۔ اسی طرح ایک روز ابو جہل بھی بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوا اور کہا اے محمد بن عبداللہ، میرے نزدیک تم سے زیادہ کوئی بدصورت نہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ آپ نے فرمایا اے ابو جہل صدقتا، تمہارا کہنا بھی درست ہے۔ یہ سن کر صحابہ کرام حیران رہ گئے اور بارگاہ رسول میں ادب سے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے یہ کیا فرما دیا؟ بھلا دونوں باتیں کیسے صحیح ہو سکتی ہیں؟ سرکار نے فرمایا اے میرے صحابہ، میں مثل آئینہ ہوں، اور آئینہ میں جو جیسا ہوتا ہے ویسا ہی نظر آتا ہے۔ ابو بکر چونکہ خود خوبصورت ہے اس لیے انہیں میں خوبصورت نظر آیا، ابو جہل بڑا بدصورت ہے اس لیے اس میں میں بدصورت نظر آیا۔ اسی لیے تو آئینہ کا کام ہے کہ میں دکھاؤں گا داغ چہرے کو، جسے خراب لگے سامنے سے ہٹ جائے۔ ابو جہل آیا تو مصطفیٰ آئینہ ہے، جیسے دکھا جیسے وہ تھا ویسے دکھ گیا۔ ابو بکر صدیق خوبصورت تھے، خوبصورت کی نگاہوں سے دیکھا تو مصطفیٰ خوبصورت نظر آئے، میں خوبصورت نظر آیا۔ ابو جہل بڑا بدصورت ہے اس لیے اس میں بدصورت نظر آیا۔ تو اے دیکھنے والے، اگر رسول کو دیکھنا چاہتے ہو تو ابو جہل کی نظر سے مت دیکھو، ابو لہب کی نظر سے مت دیکھو، عتبہ اور شیبہ کی نظر سے مت دیکھو، بلکہ دیکھنا ہی ہے تو صدیق اکبر کی نظر سے دیکھو، دیکھنا ہے تو فاروق اعظم کی نظر سے دیکھو، دیکھنا ہے تو عثمان غنی کی نظر سے دیکھو، دیکھنا ہے تو مولا علی کی نظر سے دیکھو، دیکھنا ہی تو عشق کی نظر سے دیکھو، دیکھو تو محبت کی نگاہوں سے دیکھو، ارے دیکھنا ہے تو بلال حبشی کی نظروں سے دیکھو۔ او لوگو، میرے مصطفیٰ کے جیسا حسن جمال بھی نظر آئے گا، میرے مصطفیٰ کے جیسا حسین و جمیل کوئی نظر نہیں آئے گا۔ میرے دوستو بزرگوں، ابو جہل دیکھ تو رہا تھا مگر اپنی آنکھوں کے نور سے دیکھ رہا تھا، ابو لہب دیکھ تو رہا تھا مگر اپنی آنکھوں کے نور سے دیکھ رہا تھا، عتبہ دیکھ رہا تھا اپنی آنکھوں کے نور سے دیکھ رہا تھا، شیبہ دیکھ رہا تھا اپنی آنکھوں کے نور سے دیکھ رہا تھا۔ اسی لیے تو حضور اچھے نظر نہیں آئے، مگر صدیق اکبر دیکھ رہے تھے تو اپنی آنکھوں کے نور سے دیکھ رہے تھے، بلکہ ایمان کے نور سے دیکھ رہے تھے۔ فاروق اعظم دیکھ رہے تھے تو اپنی آنکھوں کے نور سے نہیں بلکہ ایمان کے نور سے دیکھ رہے تھے۔ عثمان غنی دیکھ رہے تھے تو اپنی آنکھوں کے نور سے نہیں بلکہ ایمان کے نور سے دیکھ رہے تھے۔ مولا علی دیکھ رہے تھے تو اپنی آنکھوں کے نور سے نہیں بلکہ ایمان کے نور سے دیکھ رہے تھے۔ مولانا سیف اللہ عالمی اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ رہا ہے بلکہ اپنے ایمان کے نور سے اپنے مصطفیٰ کو دیکھ رہا ہے۔ میرے مصطفیٰ سے زیادہ حسین و جمیل کوئی خوبصورت ہو ہی نہیں سکتا۔ آقا انہیں خوبصورت بھی نظر آئے، اچھے بھی نظر آئے، حسین و جمیل بھی نظر آئے۔ شاعر نے کہا ابو جہل نے آقا کو